مرثیت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گھبرایا جائے یا یہ سوچا جائے کہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. مرثیت صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں کے سر پہ قائم ہے. جب تک کہ کچھ مسلمان جو ہیں منافق قسم کے اور حرام کھانے والے سلامت ہیں تب تک مرثیت سلامت ہے بس. ادروائز یہ ہے کہ مرثیت جو ہے وہ نہ تو کہیں اس طریقے سے پھیل رہی ہے کہ آپ یہ کہا جائے کہ مرثیت کو کچھ جو ہے وہ لوگ رغبت اختیار کر رہے ہیں یا مرثیت اختیار کر رہے ہیں. بیسکلی یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے جب اس قسم کی باتیں ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن بیچاروں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو لوگ اسے بڑا اچھا بڑے بااخلاق لوگ اور بڑا اچھا دین سمجھتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مذہب کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اور اس سے پہلے وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ مرجعی ہو جاتے ہیں. بیسکلی وہ دھوکے میں ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، اور آپ اکثر مکالمہ کرتے رہتے ہیں مرجعیوں سے، تو ذرا مرجعیوں سے ایک بات پوچھ کے بتائیں کہ آج تک کبھی کسی نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ وہ قادیانی ہے؟ قطعاً نہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ 80% سے زیادہ مرجعی خود کو مسلمان لکھواتے ہیں اپنے تمام پاسپورٹس پہ، اور کہیں بھی خود کو مرجعی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ماں سوائے اس وقت جب کہ یہ کوئی جلسے اجلاس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بلوں میں گھسے ہوتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ چھپ چھپا کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے جی کہ فلانا بھی مرجعی ہے اور فلانا بھی مرجعی ہے. ادروائز کبھی بھی یہ کہیں خود کو مرجعی ظاہر نہیں کرتے اور ہمیشہ چھپ کے رہتے ہیں. ان کی سب سے بڑی ناکامی کا ثبوت ہی یہی ہے کہ یہ آج تک دلیری سے خود کو مرزا قادیانی کے پیروکار کہہ ہی نہیں پائے. اور جہاں تک لوگوں کو بڑا یہ میں دیکھتی ہوں مختلف جگہوں پہ جی کہ قادیانی شاید بڑے پھیل رہے ہیں اور بڑی ترقی کر رہے ہیں، دیکھیے مرزعی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چناب نگر میں رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ چناب نگر میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بس یہی مرزعیت ہے، دیٹس آل. رہی مرزعیت کی یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرزعی بہت جناب پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیے جہاں ان کا خلیفہ جو مرزا مسرور جو ہے، جسے میں مردود کہنا زیادہ پسند کرتی ہوں، تو مرزا مردود جہاں رہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کے سامنے کتنے لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ اسپیچ کر رہا ہوتا ہے یا خطبہ اپنا دے رہا ہوتا ہے بکواسیات کا، تو اس کے سامنے کتنے لوگ آپ کو دکھتے ہیں وہ مجھے بتائیے. تو اس لیے ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بیسکلی مسلمانوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چھوت قوم ہے جس سے تھوڑا دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بے ہدایتی کے جو ہے وہ عالم میں ہیں اور اپنی آنکھوں سے پٹی اتارنا ہی نہیں چاہتے. اب جتنا مرضی پیٹ کے مر جائیں، ان مرضیوں کا کبا جو ہے نا وہ سفید ہی رہے گا. یہ کبھی نہیں مانتے. جس قدر قوم یہ منافق ہے نا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا نبی منافق تھا تو یہ خود بھی منافق ہے. یہ کبھی بھی بات سے جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. اور اگر آپ ان سے کہیں نا کہ اپنے مرزے کی کتابیں پڑھ لو تو یہ آپ کو کہیں گے ہم کیوں پڑھیں، ہمیں پورا یقین ہے وہ سچا تھا، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایون کہ بے شمار میرے رشتہ دار ہیں جو مجھے کہتے ہیں ہم کیوں اپنا دماغ خراب کریں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ مرزے کی جو ہے نا بکواسیات پڑھ کے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا اور ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ پٹڑی پہ آ جائیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ لوگ پٹڑی پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کا صرف ایک حل ہے کہ خدا مسلمانوں کو ہدایت دے دے، وہ عقل سے کام لیں اور وہ ان سے دور رہنا سیکھیں. یہ اپنے بہت زیادہ لبرل ہونے کا جی کہ ہم پھر کیا ہو گیا جی چلو جی ان کا اپنا مذہب اور ہمارا اپنا مذہب، اس سے بات نہیں بنتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر یہ گمان بھی کرتا ہے تو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے. اور یہاں آپ دیکھ لیں کیسز کو دیکھ لیں، مختلف ایسی چیزوں کو دیکھ لیں، فیصلوں کو دیکھ لیں کہ کیا لگتا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرنے والے قادیانی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ قادیانیوں کی روٹی پکڑنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے،
اور جو ان کے حصے میں لکھا ہوا رزق ہے وہ ان کو مل کے رہے گا۔ وہ صرف مرضی جس بات پہ اکڑتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ان کے پاس پیسہ بہت ہے، تو پیسہ ڈیفینیٹلی بہت ان کے پاس اس لیے ہے کہ ہر بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا اس کا بھی یہ چندہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چندہ خیرات جو ہے، صدقات وصول کر کر کے ہی یہ شخص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جماعت بنائے ہوئے ہے، اور 7 گاڑیاں آگے اور 7 گاڑیاں پیچھے لے کے چلنے والا جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک مومن خلیفہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے پیروکار اور یہ شخص باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے یہ لوگ، تو ان سے پوچھیں کہ یہ چندوں کی گاڑیاں خرید کے جو خلیفہ بنا پھرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی اہل ایمان کا لگتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی حصہ ہوگا؟ یا اسلام کا جہاں سادگی کا سبق دیا جاتا ہے، جہاں قناعت کا سبق دیا جاتا ہے، وہاں پہ 7 گاڑیاں آگے پیچھے لیے بیچ میں مرزا مردود جو ہے وہ اتر رہا ہو، تو اس وقت یہ ان کو دکھتا نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں لگا رہا ہے مرزا، اور یہ کیوں اپنی ذات پہ لگایا جا رہا ہے؟ بیسکلی خود تو اس کے پاس آج سے 20 سال پہلے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہوتی تھی، تو آج یہ گاڑیوں تک کیسے پہنچ گیا؟ کون سی فیکٹریاں ہیں یہاں پہ اس کی، کون سی زمینیں ہیں اس کی؟ صرف اور صرف یہ صدقات خیرات اور چندے وصول کر کر کے یہ گاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ مرضیوں کی عقل میں نہیں آتی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔